تو جو لوگ بعض روایات تلاش کرتے ہیں وطروں کے بعد نفل کی، وہ روایات مناکیر ہے اور منکر پر عمل نہیں ہے. اس لیے شوال کے 6 روزے جس حدیث میں ہے گو مسلم میں کیوں نہ ہو، اس پر اجماع ہے فقہاء و محدثین کا کہ وہ منکر ہے. انکرہ مالک فی المدینہ وانکرہ ابو حنیفہ بالعراق. اور تحریرات میں تحریر الاقوال میں قاسم قطلبغ نے لکھا ہے کہ 72 یا 70 کے قریب تابعین اور تبع تابعین شوال کے 6 روزوں سے منع کرتے تھے. اور مالک کے موطا صفحہ 256 پر مالک کہتے میں نے حرمین میں مسلمان نہیں دیکھا جو یہ روزے رکھتا ہو. عالم لوگ بے دینی اور بے بدعت پر خاموش نہ رہے. اگر آپ بے دینی اور بدعت پر خاموش رہیں گے تو عوام جری ہو جائے گی اور ناحق چیزوں کو دین میں ڈال لیں گے. تو 27 شوال کی جو شہرت آپ سنتے ہیں یہ عوام نے ڈالی، ناحق علماء خاموش رہے. الحمدللہ حنفی مذہب کی معتبر کتاب تحتاوی علی الدر میں ہے کہ شوال کے 6 روزوں کو مستحب یا رکھنے کے قابل کہنا یہ بعض متاخرین کا قول ہے. متقدمین احناف متفق ہے کہ شوال کے 6 روزے مکروہ، نامناسب، خلاف سنت، ناقابل عمل، غیر معجور، غیر مصاب. اور ہر رسیلہ وہ جواب نہیں ہے. ہر جو ہے 2-4 صفحے کوئی اپنے غلط کاروں کو اطمینان دلانے کے لیے لکھے وہ جواب نہیں. اکثر المقال کا مقدمہ میں نے مفصل لکھا ہے. اس میں وہ غلط کار مفتی وہ ٹیمپریریان جو دارالفتہ میں بیٹھتے ٹیمپریریان، وہ بیماران جو اردو کے فتاوا سے سرقہ کر کے لگتے ہیں، خود ان میں صلاحیت نہیں ہے، ان کے فتاوا کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ فتویٰ ہے ہی نہیں. وہ ایک قاعدہ اور میں نے نقل کیا ہے فتح الباری عمدۃ القاری مرقات کے حوالے سے کہ جب ایک معاملہ مستحب اور بدعت میں دائر ہو جائے تو ترک بدعت ضروری ہے. تو سنت موقت تو کوئی بھی شوال کے 6 روزوں کو نہیں کہتا. یقیناً وہ کہتے بہتر ہے، ثواب کا کام ہے، نفل ہی ہے. دوسری طرف سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اس کو حرام، ناجائز اور بدعت کہا ہے، لہذا اس کا ترک قاعدے کے مطابق ضروری. کویت کی حکومت بحال ہونے کے شکریہ میں 200 عالم بٹھائے گئے اور انہوں نے الفقہیہ الکویتیہ 48 جلدوں میں مرتب کیا. اس کی 28ویں جلد میں ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں کوئی روزہ نفلی نہ رکھا جائے تاکہ 7 شوال والوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. جو لوگ کہتے کہ روایت میں ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں، ان کو دینی فہم اور ادراک حاصل نہیں ہے، وہ سوئی فہم کے مرتکب ہے. اختلافات تو تب پیدا ہوتے ہیں جب روایات ہو. روایات ہیں لیکن ناقابل اعتبار ہے، منکر روایت ہے، اور منکر روایت قابل عمل نہیں ہے بلکہ قابل رد ہے. اور یہ وہ منکر ہے جو قرن اول میں منکر ہوا ہے، شدید منکر، الدرجے کی کذب،
درو اور موضوع جسے کہتے ہیں، اس کی ایک قسم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلم میں، یہ نہیں دیکھتے کہ بخاری نے ترک کر لیے، اور اس پر اتفاق ہے شارحین کا کہ اس روایت کو بخاری نے بوجھ ضعف کے ترک کیا ہے۔ سعد بن سعید اور ثابت حمال دو راوی اس میں ناکارہ ہے۔